پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَإِمَّا اور اگر تخافن آپ واقعی خوف رکھتے ہیں من قوم کسی قوم سے خیانتاً خیانت کا فانبذ بس پھینک دیجئے الیہم طرف ان کے یعنی عہد وعدہ پھینک دیجئے علی سواء برابری پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا نہیں یحب وہ پسند کرتا الخائنین خیانت کرنے والوں کو۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دو۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ خیانت سے مراد ہے معاہدہ جو قوم سے خطرہ ہو کہ وہ توڑ دے گا، اور علی سواء برابری کی حالت میں کا مطلب یہ ہے کہ انہیں باقاعدہ مطلع کیا جائے، انہیں بتا کر کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں، تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں، کوئی ایک فریق لا علمی اور مغالطے میں نہ مارا جائے۔ یعنی یہ نقض عہد اگر مسلمانوں کی طرف سے بھی ہو تو یہ خیانت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ تھا۔ جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ ایک صحابی کے علم میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تیاری آئی تو انہوں نے اسے غدر سے تعبیر فرمایا اور ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما کر اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا، جس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ تو یہاں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اس پوائنٹ کو ہم مزید سمجھنے کے لیے غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کبھی کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ تعالیٰ خائنوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے بہت اہم اصول ہمیں یہ مل رہا ہے کہ خیانت کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے، چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی غیر ہو۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو آپ اس کو دھوکہ دینا شروع کر دیں، اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ نے کسی سے معاہدہ کیا ہے اور دوسرا شخص اس معاہدے کو توڑ رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، اور آپ بھی چھپ کر اسے خلاف اس کے ایسا ایکشن کرتے ہیں کہ اس کو نقصان پہنچے، اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اسلام کیا چاہتا ہے کہ اگر تم اس سے کیا ہوا معاہدہ توڑنا چاہتے ہو تو علل اعلان سامنے لا کر توڑ دو اور سامنے اس کو ختم کر دو، اور پھر اس کے بعد جو جی چاہے کرو۔ لیکن یہاں پر کیا بتایا گیا؟ اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے رکھ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ خائنوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین
خیانت کار لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتے۔ خیانت کس کس چیز میں ہوتی ہے؟ مال میں، اپنی ڈیوٹی میں، امانتوں میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں اگر تم میں ہوں تو دنیا میں سے کچھ بھی گم ہو جائے، چھن جائے، اس پر کوئی افسوس نہیں۔ اور وہ 4 خصلتیں کون کون سی ہیں؟ امانت کی حفاظت، سچی گفتگو، اچھا اخلاق اور رزق کی پاک دامنی، حلال رزق۔ اگر کسی کے پاس یہ 4 نعمتیں ہیں تو گویا اسے پوری دنیا مل گئی، وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی دل میں جھوٹ اور سچ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور خیانت اور امانت بھی کبھی نہیں اکٹھی ہو سکتی۔ یا پھر ایک شخص امانت دار ہے یا پھر خیانت کار ہے۔ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ یہ مظاہر ایک پورے مزاج کو ظاہر کرتے ہیں۔ جھوٹا ہونا صرف زبان کا جھوٹا ہونا نہیں ہوتا، وہ پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے وہ ہر چیز میں، مذاق میں، بچوں سے ہر قسم کے جھوٹ کو روا رکھتے ہیں اور اس کے لیے تعویلیں رکھتے ہیں، تو یہ شخص یعنی جھوٹ اس شخص کے مزاج کی، اس کی پرسنالٹی کی، اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جبکہ جو سچا ہوتا ہے اسے جھوٹ سے خار اور نفرت ہوتی ہے۔ کبھی بھی موقع پر جھوٹ بولنا سخت، کسی بھی موقع پر جھوٹ بولنا سخت ناپسند کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی بنتی بھی نہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ جھوٹ اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے، تو اس کو جب یہ یاد رہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، جس بندے کو یہ یاد رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کار لوگوں سے محبت نہیں کرتا، تو جس کو اللہ کی محبت کی قدر ہو وہ ہر طرح کی خیانت چھوڑ دے گا اور ڈیوٹی آورز میں خیانت نہیں کرے گا۔ ڈیوٹی آورز میں کیا خیانت ہے؟ انسان ادھر ادھر ٹال مٹول کرے، جس کام پر وہ اپوائنٹڈ ہے، متعین ہے، وہ کام ہی نہ کرے، اس میں ڈنڈی مارے، اس میں کمی کرے۔ یعنی جو کرنے کا کام ہے، جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، اس کو نہ نبھائے اور باقی جو جی چاہے کرتا رہے، جی چراتا رہے، وقت ضائع کرتا رہے، اور جو مال ہوتا ہے حکومت کا اس میں خیانت کرتا رہے۔ اسٹیشنری ہے یا پھر ٹیلی فون ہے یا پھر گاڑی ہے، مس یوز کرے تمام سرکاری اثاثہ جات کو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔